السلام علیکم۔ چلیں آج اسلام کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز کو قدم بقدم سمجھنے کا ایک سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل گائیڈ نہیں بلکہ ایک بہت ہی آسان اور واضح طریقہ ہے تاکہ ہر کوئی اس خوبصورت عبادت کو سیکھ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز اتنی اہم کیوں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز دین کا ستون ہے۔ ذرا سوچئے، جیسے ایک عمارت اپنے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ہمارا ایمان نماز پر قائم ہے۔ تو یہ محض ایک رسم نہیں، یہ ہمارے ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ نماز ہمیں سیدھا اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا، ایک گہرا ذاتی تعلق بنانے کا موقع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نماز کے پہلے عملی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی اعمال ہیں جو اس عبادت کی بنیاد رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہر چیز کی شروعات نیت سے ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے دل میں خالص ارادہ کرنا ہے کہ یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ خاموش دلی عمل ہے جسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ایک بنیادی اسلامی اصول بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے نیت اتنی اہم ہے۔ ہماری نماز کی قدر و قیمت کا انحصار ہماری نیت کے خلوص پر ہوتا ہے۔ اگلا قدم ہے تکبیر تحریمہ۔ جب ہم اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے ہم دنیا کی تمام فکروں کو اپنے پیچھے پھینک رہے ہیں اور اب صرف اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہاں سے نماز کا حقیقی آغاز ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی ہم نماز کی مقدس حالت میں داخل ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی بڑائی کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اس حالت میں سکون اور پوری توجہ کے ساتھ پہلے سورۃ الفاتحہ اور پھر قرآن کی کوئی دوسری سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کو اپنے دل میں اتارنے کا لمحہ ہے۔ اب ہم نماز کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے جسم سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھا قدم ہے رکوع، یعنی جھکنا۔ کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے جھکنا اللہ کے سامنے احترام کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ جسمانی طور پر یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ رکوع کی حالت میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے: سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ یہ الفاظ جھکنے کے عمل کو مزید گہرا مطلب دے دیتے ہیں۔ پانچواں قدم ہے قوما۔ رکوع سے اٹھ کر ہم ایک لمحے کے لیے پرسکون کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وقفہ ہمیں اگلے سب سے عاجزانہ عمل یعنی سجدے کے لیے تیار کرتا ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یعنی اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور اب ہم نماز کے روحانی عروج پر پہنچتے ہیں، سجدہ اور آخری نشست۔ یہ مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا لمحہ ہے۔ چھٹا قدم ہے سجدہ۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ عاجزی کی حتمی علامت ہے، جہاں بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر خالق کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے: سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ یہ الفاظ اللہ سے قربت کے اس گہرے احساس کو بیان کرتے ہیں۔ ساتواں قدم ہے جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان کا پرسکون وقفہ۔ یہ صرف ایک نشست نہیں بلکہ اللہ سے بخشش مانگنے کا ایک قیمتی موقع ہے۔ جلسے کی حالت میں یہ مختصر مگر جامع دعا پڑھی جاتی ہے: رب اغفر لی، یعنی اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ تو اب ہم اپنی نماز کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عبادت کو مکمل کیسے کیا جاتا ہے اور یہ ہم پر کیا اثر چھوڑتی ہے۔ 8واں قدم ہے تشہد۔ یہ آخری نشست ہے جس میں التحیات پڑھی جاتی ہے۔ اس دوران ہم شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور 9واں اور آخری قدم ہے سلام۔ نماز کا اختتام دائیں اور پھر بائیں طرف منہ پھیر کر سلام کرنے سے ہوتا ہے، جو امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔
دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ صرف نماز کا اختتام نہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں اور لوگوں کے لیے امن اور رحمت کی دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو جلدی سے پوری ترتیب کو دہرا لیتے ہیں۔ نیت، تکبیر، قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، تشہد اور آخر میں سلام۔ یہ تمام قدم مل کر ایک مکمل اور خوبصورت عبادت بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، اس نماز سے حاصل ہونے والے سکون اور امن کو ہم اپنے باقی دن میں کیسے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، نماز صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔